Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wa salatu wa salam ala rasulihi al-kareem wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. محترم حاضرین، صدر اجلاس ضلع امیر جمعیت اہل حدیث، صدر اجلاس ضلع امیر جناب عبدالواجد صاحب، مقامی امیر جناب عبدالوہاب صاحب، ضلع ناظم جناب وجی اللہ خان صاحب، فضیلت الشیخ ثناء اللہ مدنی حفظہ اللہ، شہ نشین پر موجود معزز اہل علم، مسافر مہمان، بزرگان جماعت اور دور سے آئے ہوئے ہمارے دیگر قریبی احباب، پس پردہ معزز خواتین اسلام، جیسا کہ آپ نے ناظم اجلاس کی زبانی سنا ہے کہ موضوع ہے اصلاح معاشرہ۔ معاشرتی بگاڑ کے بہت سے اسباب ہیں، وقت کی کمی ہے، ان تمام اسباب کا میں احاطہ نہیں کر سکتا آپ کے سامنے۔ مختصر طور پر نہایت ہی رفتار کے ساتھ بعض ایک نکات کی شکل میں بعض باتیں جو ہمارے معاشرتی بگاڑ کا سبب بن رہی ہے اور جس کے اصلاح اور جس کے استدراک اور تدارک کی ہمیں ضرورت ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ محترم حاضرین، آپ جانتے ہیں کہ زمانے حاضر میں ہر روز نیا فتنہ سر اٹھاتا ہے، روزانہ کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی مقام پر فتنہ و فساد برپا ہوتا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ معاشرے کی اصلاح کے لیے ہمیں وہی نسخہ اپنانا چاہیے جو نسخہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کی سرزمین کی اصلاح کے لیے اپنایا تھا۔ عرب و عجم کی اصلاح جس فارمولے اور جس نسخے سے ہوئی، اسی نسخے کے ذریعے سے ہم اپنے معاشرے کو ایک صالح معاشرہ بنا سکتے ہیں، ہم اپنے معاشرے کو بہترین معاشرہ بنا سکتے ہیں۔ لہذا سب سے پہلا جو بگاڑ ہمارے معاشرے کے اندر ہے وہ ہے کفر کا، شرک کا، الحاد کا، بدعت کا۔ یہ بگاڑ سب سے اہم بگاڑ ہے اور جس کے سدباب کرنے کی ہم تمام کو ضرورت ہے، کیونکہ آدمی اخلاقی اعتبار سے کتنا ہی اعلیٰ کیوں نہ ہو، اپنے کردار میں بہترین غازی کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس کی زندگی میں توحید نہیں ہے تو وہ شخص اللہ رب العالمین کی نظر میں قابل قدر نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے یہاں اس کی کوئی تعظیم نہیں ہے۔ لہذا معاشرے سے کفر کو اکھاڑ پھینکنا، شرک کو ختم کرنا اور سنتوں کو عام کرنا، توحید کی کرنوں کو، توحید کی شمع کو روشن کرنا، یہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اسی واسطے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اے میرے بندے، حدیث قدسی ہے کہ اگر تو مجھ سے اس حالت میں ملاقات کرے، زمین بھر کر کے گناہ ہے، گناہوں کی قطار ہے اور گناہوں کا سمندر ہے، زمین بھر کے تو گناہ اور خطائیں، معصیتیں اور نافرمانیاں لے کر کے میرے پاس آئے، لیکن ان گناہوں میں شرک نہیں ہے، یقیناً تو امید کر سکتا ہے کہ میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سب سے بڑا معاشرے کے اندر جو فساد ہے، سب سے بڑی جو مہلک بیماری ہے، وہ شرک کی گندگی ہے۔ لہٰذا معاشرے کو اس آلودگی سے، اس گندگی سے پاک کرنا، اس معاشرے کی اصلاح کا سب سے اہم اور بنیادی تقاضا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے دو ٹوک لفظوں میں بیان کر دیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں کسی کو ساجی اور شریک بنانے کو برداشت نہیں کرے گا،
شرک کے علاوہ بندہ کوئی غلطی کر دے، ممکن ہے اللہ رب العالمین کی رحمت جوش میں آئے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی مینا اور برکھا برسائے، اس کی غلطیوں کو معاف کر دے، لیکن اللہ رب العالمین کی یہ غیرت کہ اس کی عبادت میں کسی اور کو پارٹنر بنایا جائے، اس کی عبادتوں میں جو کام اس کی ذات کے ساتھ خاص کیے جاتے ہیں اس میں کسی اور کو حصے دار بنایا جائے، اللہ رب العالمین اس جرم کو کبھی برداشت نہیں کرے گا۔ لہذا میرے بھائیوں، معاشرے کی اصلاح سب سے پہلے توحید کا علم بلند کر کے کی جائے گی، لوگوں کو سب سے پہلے وحدانیت کی دعوت دی جائے گی کہ اے لوگوں، اللہ ایک ہے، عبادت و بندگی کا صرف اور صرف وہی مستحق ہے، اس کی عبادتوں میں کسی اور کو ساجھی اور شریک نہ بناؤ۔ اور دنیا کے اندر یہ جو بت پرستی ہے، یہ جو قبر پرستی ہے، یہ جو پیر پرستی ہے، یہ جو اولیاء پرستی ہے، یہ شہیدوں کو ماننا اور اسی طریقے سے صدیقین اور شہداء کے نام پر اولیاء اللہ کے نام پہ چڑھاوے چڑھانا، ان کے آگے سجدہ ریز ہونا، ان سے مشکل کے وقت میں دعائیں طلب کرنا، یہ سب کے سب شرکیات ہیں۔ اور میرے بھائیوں، بہت خوشی کا موقع ہے، اور انشاءاللہ جس شہر میں ہم جمع ہوئے ہیں یہ شہر اپنی شرکیات کے لیے، اپنے بدعیات کے لیے مشہور ہے۔ شہر بودھن میں جو عرس ہوتا ہے، یہاں جو میلے ٹھیلے لگتے ہیں، لوگ اطراف سے سفر کر کے یہاں پر پہنچتے ہیں، لیکن ہم انشاءاللہ آپ مقامی سلفیوں سے یہ امید کرتے ہیں کہ اس شہر بودھن کو جو شرک کا گڑھ بنا ہوا ہے، توحید کا مرکز بنائیں گے انشاءاللہ، توحید کا مرکز بنائیں گے انشاءاللہ۔ یہ عوام پیاسی ہے، شہر بودھن کی عوام پیاسی ہے، بھولے لوگ ہیں، نادان لوگ ہیں، اپنے کاروبار میں پریشان ہیں، آبا و اجداد کے طور طریقے کو اور اسی کلچر کو، اسی تہذیب کو، اسی ثقافت کو لے کر کے آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن ان لوگوں کو توحید کے نور سے منور کریں گے انشاءاللہ۔ یہ عزم مصمم رکھنا ہے، یہ پروگرام منعقد کرنا، مختلف دور دراز کے علاقوں سے علماء کو مدعو کرنا، اس کا مقصد یہی ہے کہ شہر سے شرک کا خاتمہ ہو، بدعت کا خاتمہ ہو، اور توحید کا نور پورے شہر کو اپنے زیر سایہ کر لے۔ اور آپ یقین مانیں کیا ماحول بنا کر کے رکھا گیا ہے، جیسے میں نے کہا، ہر روز نیا فتنہ، ہر روز نئی بدعت، ہر روز نیا رسم و رواج۔ لوگوں نے بدعتوں کو دین سمجھ رکھا، سنتوں کا تعارف کراؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلتیں ذکر کی، سنت کو زندہ کرو، بدعات کا خاتمہ کرو۔ بدعت پر اور اہل بدعت پر اللہ رب العالمین کی لعنت برستی ہے۔ اور اسی طریقے سے معاشرے کی اصلاح کے لیے دوسرا ایک اہم بنیادی جز یہ ہے کہ میرے مسلمان بھائیوں، کلمہ گو ہیں ہم، ایک اللہ کو ماننے والے، ایک قرآن کو ماننے والے، ایک نبی کا کلمہ پڑھنے والے۔ میرا اور آپ کا دین ایک دین اسلام ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ ہمارا آپ سے اختلاف صرف اس بات پر ہے کہ آپ رسم و رواج میں الجھے ہوئے ہیں، ہمارا آپ سے تنازع اس بات پر ہے، اے عبداللہ، اے عبد الرحمن، ہم تجھ سے ہمدردی رکھتے ہیں، ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ ہم جس طریقے سے ہم نے توحید کو اپنایا، اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے توحید کی دولت سے ہمیں مالا مال کیا، اس نعمت سے تو کیوں محروم رہے؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے سینوں میں درد ہے تمہارے لیے۔ اللہ نے جو نعمت مجھے دی، توحید کی نعمت، اس نعمت سے تم مستفید ہو جاؤ۔ ہمارا کوئی الگ منہج ہے، ہماری کوئی الگ دعوت ہے، ہمارا کوئی الگ قرآن ہے۔ اے میرے بھائیوں، جماعت اہل حدیث کا پلیٹ فارم آپ کو اتحاد کی دعوت دیتا ہے۔ ہم کہتے ہیں انما المؤمنون اخوہ، مومن مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ جو فقہی اختلافات ہیں، عقائد کے اختلافات ہیں، بیٹھیں، قرآن و سنت کی صاف و شفاف روشنی اور اس کی تعلیمات کے ذریعے سے منہج اہل حدیث آپ کے باطل عقائد اور جو آپ کے عقائد میں بگاڑ ہے اس کی اصلاح کرے گا۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اسلامی اخوت، اسلامی بھائی چارہ ہمیشہ برقرار رہنا چاہیے۔ یہ معاملات ہوتے ہیں، لیکن شیطان سب سے زیادہ اس بات پر خوش ہوتا ہے، سب سے زیادہ فرحت و شادمانی شیطان کو اس بات پر ہوتی ہے کہ مسلمان آپس میں ٹکراؤ کریں، مسلمان آپس میں اختلاف کریں، ایک دوسرے کے ساتھ لڑ پڑیں۔ مسلم کی وہ روایت آپ جانتے ہوں گے کہ شیطان
پانی پر اپنا تخت بچھاتا ہے اور سب سے پوچھتا ہے اپنے کارندوں سے تم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا۔ دن بھر کی جو ان کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہ اس کے سامنے رکھتے ہیں۔ جو سب سے پست قد کا ہوتا ہے، ناٹے قد کا ہوتا ہے، وہ آ کر کے کہتا ہے کہ آج میں نے شوہر اور بیوی کے درمیان میں اختلاف پیدا کر دیا۔ تو شیطان کہتا ہے کام تو نے کیا، اختلاف پیدا کرنا مسلمانوں کی صفوں میں یہ شیطانی کام۔ جماعت اہل حدیث اس بات کی دعوت دیتی ہے کہ اے مسلمانوں، اتحاد کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ، امن و شانتی کے ساتھ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ دوسرا اہم قاعدہ اور ضابطہ ہے۔ معاشرے کی اصلاح کرنا ہے، اختلافات کی وجہ سے نہیں، محبت، امن، شانتی، ایک جہتی کے ساتھ انشاءاللہ معاشرے کی اصلاح ہوگی۔ اور اسی طریقے سے تیسرا اہم نکتہ جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ معاشرے کے اندر اخلاقی بگاڑ، بے راہ روی، عریانیت، فحاشیت، بازاروپن پھیلتا جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کہا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، جو لوگ یہ چاہتے ہیں اہل ایمان کے درمیان میں عریانیت، فحاشیت، ننگا پن پھیلے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے دنیا میں بھی عذاب رکھا ہے اور آخرت میں بھی رسوا ہوں گے۔ سب سے زیادہ اخلاقی گراوٹ کا شکار ہمارے مسلمان نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہیں۔ یہ معاشرے کا بہت بڑا المیہ بن چکا ہے۔ ہر معاملے میں ننگے پن میں مسلمان آگے، نشے اور منشیات استعمال کرنے میں مسلمان آگے، رقص و سرور میں مسلمان آگے۔ اخلاقی گراوٹ کی جتنی حدیں ہوتی ہیں ان تمام حدوں کو پار کرنے والے یہ ہمارے مسلم نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہیں۔ لہذا میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مجھے یاد آتی ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یأتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا یستحلون الحر والحریر والخمر والمغازیف، کہ لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا، فتنے ایسے بڑھیں گے لوگوں کے درمیان میں، لوگ آلات لہو و لعب کو، ناچ گانے کے آلات لہو لعب کو حلال کر لیں گے، شراب کو حلال کر لیں گے، نشاور چیزوں کو حلال کر لیں گے، ریشم کو حلال کر لیں گے، زنا کو حلال کر لیں گے۔ یہی معاملہ ہے، سب سے زیادہ اخلاقی گراوٹ کا ہم شکار ہیں۔ لہذا مسلم نوجوانوں اور بالخصوص محترم خواتین بھی آئی ہوئی ہیں، چونکہ دور حاضر کا ایک سلگتا ہوا مسئلہ ہے، خواتین سے بھی میں کہنا چاہوں گا، آپ تمام بھی میرے اس خطاب میں شامل ہیں کہ اپنے گھر کی جو لڑکیاں ہیں ان کے اوپر نظر رکھیں، ان کی تربیت کی فکر کریں۔ یہ پوری قوم پر تماچا ہے، مسلم نوجوان لڑکیاں غیروں کے ساتھ منہ کالا کر رہی ہیں۔ ایک ایسا شخص جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، ویسا غیر مسلم اس کے ساتھ وہ نکاح کر رہی ہے۔ میری ماں و بہنوں، اسلام کی نعمت سب سے بڑی نعمت، اگر اسلام چھوڑ دیا دنیا تمہیں مل گئی، اور عشق و محبت کے دامے فریب میں پھنس کے اگر آپ نے کچھ پا بھی لیا، اسلام چھوڑ دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والی آپ، سب سے زیادہ خسارے میں آپ ہیں۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری لڑکیاں اس جانب توجہ دیں کہ مسلمان لڑکا دیکھنے میں ہو سکتا ہے خوبصورت نہ ہو، مالی حالت مستحکم نہ ہو، لیکن اللہ رب العالمین نے اسلام سے نوازا ہے، توحید سے نوازا ہے، اور یہی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ توحید زندگی کی سب سے بیشبہ قیمتی چیز اور قیمتی متاع ہے۔ آپ جانے وہ واقعہ ام سلیم رضی اللہ عنہ کا، ام سلیم رضی اللہ عنہ اور ان کے شوہر حویرث دونوں کے درمیان میں اختلاف ہو گیا، انبن ہو گئی۔ ام سلیم اسلام قبول کر چکی تھی اور حویرث کافر تھے، لہذا ام سلیم نے حویرث سے کہا کہ تم کافر، میں مسلمان، دونوں کی زندگی چل نہیں سکتی۔ لہذا چھوٹا سا بچہ تھا انس رضی اللہ عنہ، خادم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم، آئی اپنے بچے کو لے کر کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رکھ دیا، کہا کہ اللہ کے رسول، انس آج سے آپ کا خادم بن چکا ہے، آپ اسے اپنی خدمت میں رکھیے۔ 10 سال انس رضی اللہ عنہ معصوم بچے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح و شام خدمت میں لگا رہتے تھے۔ بہرحال حویرث نے
اور سلیم نے جدائی اختیار کر لی. جیسے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کو اس بات کا علم ہوا کہ سلیم نے خلا لے لیا ہے، دونوں کے درمیان میں جدائی ہو چکی ہے. ابو طلحہ مدینہ کے معزز آدمی تھے، شریف مزاج اور مالدار آدمی تھے، لہذا انہوں نے خطبہ بھیجایا، پیغام بھیجایا کہ اے سلیم، میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. ابو طلحہ اب تک اسلام نہیں لائے تھے. سلیم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لا یرد مثلک. کیا کہا؟ لا یرد مثلک. اے ابو طلحہ، تم جیسوں کا خطبہ، تم جیسوں کا رشتہ ریجیکٹ نہیں کیا جاتا، اس کو منع نہیں کیا جاتا. لیکن یہ حقیقت بھی جان لو، میں مسلمان ہوں اور اے ابو طلحہ تم کافر. جب یہ جواب دیا تو ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر میں اسلام قبول کر لوں تب. تو سلیم رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اے ابو طلحہ، تمہارا قبول اسلام میرا مہر ہوگا. سبحان اللہ. یہ اس زمانے کی تربیت یافتہ خواتین اسلام ہیں، اور یہ آج اس زمانے کی عائشہ اور فاطمہ ہے جو غیروں کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہی ہے اور پوری قوم کو تماچا دے رہی ہے. اسی طریقے سے میرے بھائیوں، ایک آخری بنیادی بات جو آپ کے سامنے رکھ دو، وہ ہے ہم اپنے معاملات کی صفائی ستھرائی پر توجہ دیں. ہمارا جو تجارتی لین دین ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہوتا ہے اور ہماری جو سرمایہ کاری ہوتی ہے، وہ صفائی اور ستھرائی کے ساتھ ہو. کیونکہ مسلمانوں کا جو معاملہ، بالخصوص لین دین کا جو معاملہ، غیر تو غیر خود اپنے پریشان، غیر تو غیر خود اپنے قلق اور اضطرابی کیفیت کا شکار ہیں. آپ جانتے ہیں کسی کے پاس سے کوئی معاملہ کر لو، آدمی تڑپ جاتا ہے آدمی کہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، دینے والا، بیچنے والا، خریدنے والا اچھی نیت کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، حق کے ساتھ سودا کرے، معاملہ کرے، بورک لہما، ان کی تجارت میں، ان کے لین دین میں اللہ رب العالمین برکت رکھتا. لہذا یہ مسلمانوں کا بڑا المیہ بن چکا ہے کہ ہمارا لین دین صاف ستھرا نہیں ہے، ہماری تجارت بہتر نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں توحید الگ ہے، عبادت الگ ہے، تجارت الگ ہے. آپ کو جاننا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، سچا تاجر ایمانداری کے ساتھ، وفاداری کے ساتھ، حق کے ساتھ جو تجارت کرتا ہے، اللہ رب العالمین جنت میں اسے علی منابر النور، نور کے ممبروں پر فائز کرے گا. سبحان اللہ. سچا تاجر بہترین تاجر. اور آپ کی تجارت جب اچھی ہوگی، اس تجارت کے ذریعے تجارت نہیں ہے. تجارت اگر صحیح طور پر کی جائے تو عبادت بھی ہے. تجارت کو اگر صحیح ڈھنگ سے کیا جائے تو اس پر بھی آپ کو اجر ملے گا، ثواب ملے گا. میں نے پوچھا، ہم ہمیشہ سنتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امین تھے، صادق تھے، امین تھے، صادق تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کیوں یہ لقب دیا گیا؟ کیوں اللہ کے رسول اس لقب سے ملقب ہوئے؟ لماذا؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ، اور حد تو یہ ہے نہ صرف یہ کہ نبوت و رسالت کے عہدے پر فائز ہونے کے بعد کفار و مشرکین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تجارتی معاملات کرتے تھے، بلکہ پہلے اور بعد میں تو اور زیادہ اسلام قبول نہیں کر رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید پر لبیک نہیں کہتے، معاملات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برابر کرتے. آپ کو معلوم ہوگا ہجرت کا وہ مشہور واقعہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ اور آپ کو قتل کرنے کی سازش کرتے ہوئے آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا. اللہ تعالیٰ کا حکم آیا، اپنے ساتھی ابو بکر کے ساتھ مکہ چھوڑ کر کے مدینہ روانہ ہو جائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے باہر ہر قبیلے سے نوجوانوں کو اکٹھا اور جمع کر لیا گیا ہے. جیسے محمد عربی باہر قدم رکھیں گے اور آپ کے اوپر جان لیوا حملہ کر دیا جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر علی رضی اللہ عنہ کو لٹایا اور کہا کہ اے علی، آج میں مکہ چھوڑ کے مدینہ جا رہا ہوں اور مکہ کے فلاں لوگوں کی یہ امانتیں میرے گھر میں رکھی ہوئی ہے، اور اس وقت تک تم بھی
اس وقت تک تم بھی مدینہ نہ آنا جب تک کہ ان کفار اور مشرکین کی امانتیں انہیں واپس نہ لوٹانا۔ یہ قتل کے منصوبے کر رہے ہیں، اور یہ کیسا نبی ہے، ان کے لین دین کی صفائی اور ستھرائی دیکھو، ان کا کردار دیکھو۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کے درمیان میں جو اخلاقی بگاڑ ہے، معاملات کا بگاڑ ہے، معاشرتی بگاڑ ہے، اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔